اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200۔ فائزہ پھر جب قضائی تم پورے کر چکو مناسککم اپنے حج کے مناسک، فاذکروا اللہ تو ذکر کرو اللہ کا ذکرکم جیسا کہ ذکر کرنا تمہارا، آباءکم اپنے آباء و اجداد کا، او اشدہ ذکرہ یا زیادہ شدید ذکر کرنا۔ فمن الناس پس بعض لوگوں میں سے من جو یقولو کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں دے فی الدنیا دنیا میں، وما لہ اور نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرتی آخرت میں من خلاق کوئی حصہ۔ پھر جب تم اپنے تمام مناسک حج پورے کر چکو تو یاد کرو اللہ کو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ شدید ذکر کرو۔ عرب والے حج سے فارغ ہو کر خاص طور پر اپنی محفلیں جماتے اور دور دور سے قبیلے اکٹھے ہوتے اور اپنے آباء و اجداد کے بہادری کے قصے کہانیاں، حسب نسب کی باتیں اور ایسے واقعات جس سے ایک قبیلہ دوسرے پر اپنی برتری جماتا وہ بڑے فخر سے بیان کرتے۔ فرمایا گیا کہ وہاں تم اپنے آباء و اجداد کے قصے بتانے کی بجائے اللہ کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو۔ اپنی عبادت پوری کرنے کے بعد اس رب کا ذکر کرو جیسے نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حج کے مناسک پورے کرنے کے بعد قصے کہانیوں کی بجائے اللہ کا ذکر کرو۔ اتنی بڑی سعادت حاصل کرنے کے بعد اب یہ نہ ہو کہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ اور سمجھو کہ بس فریضہ ادا ہو گیا، بس ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ اپنے رب کی یاد کو دل سے نہیں نکالنا۔ اہل عرب حج سے فارغ ہو کر اپنی مرضی، اپنی دلچسپیوں کے کاموں میں لگ جاتے۔ کہا گیا کہ ایسا نہ کرو، اس وقت بھی تم اللہ کے ذکر کی طرف لگ جاؤ۔ حج کیا ہے تو اس کو سنبھالو بھی، نہ کہ واپس آ کر انہی گناہوں کے کاموں میں لگ جاؤ اور نماز روزے کی بھی ہوش نہ ہو۔ ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے ذکر کی طرف اپنا من لگاؤ۔ پھر فرمایا کہ لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے اور اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت رچی بسی ہوتی ہے وہ حج کے موقع پر اتنی دور جا کر بھی دنیا ہی مانگتے ہیں۔ دنیا کا مال مانگا، صحت مانگی، دولت مانگی، اولاد مانگی، اولاد کی خوشیاں مانگی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ دنیا نہ مانگو، بلکہ یہ کہا گیا کہ صرف دنیا ہی نہ مانگو بلکہ آخرت بھی طلب کرو۔ جس کا مقصد حیات صرف دنیا ہے اور اس کے اعمال بھی صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہی ہوں گے تو ایسے شخص کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، کوئی بدلہ نہیں، کیونکہ اس نے اعمال آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے اور رب کی رضا کے لیے کیے ہی نہیں۔ اور ایسا شخص جس نے اعمال آخرت کے لیے اور رب کی رضا کے لیے کیے ہیں تو ایسے شخص کی پھر دنیا اور آخرت دونوں سرخرو ہوں گی۔ لہٰذا اپنی دعاؤں میں صرف دنیا مانگنے کی بجائے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنی چاہیے۔ جس نے دنیا کے اندر نیک اعمال آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے کیے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دنیا بھی سنوار دے گا اور آخرت بھی سرخرو کرے گا۔ اپنی دعاؤں میں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور اللہ ہماری آخرت بھی بہتر کر دے۔ دونوں دعائیں مانگنی چاہیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے۔